شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے گھر میں آئی یہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، شوہر اپنی بیوی کو اگر وہ نوکرانی سمجھتا ہے، گھر والے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، آنے والی بہو کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھتی ہے، میں آپ سے ایک مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ اس نوکرانی کے اندر سے نوک نکال دیجئے، وہ رانی بن کے رہے گی آپ کے گھر میں، اس کو رانی بن کر گھر میں رہنے دیجئے، پھر دیکھیے گھر کے اندر کیسی محبت کی فضا قائم رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتوں سے میاں بیوی کے اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے کے تعلق سے جو حقوق اور واجبات ان پر عائد کیے گئے ہیں شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے، اس کو ہم سن رہے تھے۔ ہر مرد کو اور ہر عورت کو اس پر اللہ کی طرف سے جو حقوق واجب کیے گئے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارنا نہ صرف اس کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کے لیے زندگی کے اندر سکون و اطمینان لانے والی چیز ہے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو میاں بیوی دونوں پر یکساں واجب ہوتے ہیں، مرد پر بھی وہ ذمہ داری عائد ہے، عورت پر بھی وہی ذمہ داری عائد ہے۔ جب یہ حقوق اور یہ ذمہ داریاں لوگ اپنے طور پر سمجھیں گے اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں گے تو میاں بیوی کا جو یہ بندھن ہے اور یہ زندگی ہے ایک ایسی زندگی بن جائے گی جو لوگوں کے لیے مثالی زندگی ہوگی، جس چیز کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو نہ صرف زندگی میں راحت و سکون اور اطمینان نصیب ہوگا بلکہ ان کے ساتھ ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک مثال اور نمونہ بن کر دنیا سے جائیں گے۔ پہلی چیز جو میاں بیوی پر یکساں واجب ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو تعلق سے نصیحت کرنے والے اور ایک دوسرے کے تعلق سے اپنے اپنے حقوق ان کو بتلانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے تعلق سے، اللہ کے خشیت کے تعلق سے، اللہ کے خوف کے تعلق سے اور اللہ کی عبادت کے تعلق سے، اس کی بندگی کے تعلق سے شوہر کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو سمجھائے، بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے۔ خود جب اس پر عمل کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کو بتلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دی ان میاں بیویوں کو جو یہ کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھ کر کے رات میں نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی وہ جگاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے، پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر رات کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اس نماز کے لیے، وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں ان میاں بیویوں کے لیے جو ایک دوسرے کو اطاعت و بندگی کے کاموں پر ابھارتے ہیں، ایک دوسرے کو میاں بیوی خیر کے اور اچھائی اور بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی دونوں میں ان کے تعلق سے یہ چیز واجب ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اندر پورے طور پر اعتماد ہونا چاہیے۔
شوہر کو اپنی بیوی کے لحاظ سے اعتماد ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے لحاظ سے اعتماد ہونا چاہیے۔ اعتماد کی فضا جب قائم رہے گی اور شکوک و شبہات اپنے درمیان سے دور کریں گے تو ایک محبت کی فضا قائم ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نہ صرف اعتماد کرنے والے بلکہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی راز کی باتیں اپنی بیوی کو بتاتا ہے، بیوی اپنی راز کی باتیں شوہر کو بتاتی ہے، اور اس طرح سے یہ رازداری ان دونوں کے اندر زندگی بھر چلتی رہتی ہے، دوسرے لوگ واقف نہیں ہوتے اس رازداری سے۔ تو یہ اعتماد کی فضا جب قائم ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شکوک و شبہات سے ہٹ کر زندگی گزاری جائے گی تو وہ زندگی جو ہے بڑی کامیاب زندگی ہوگی۔ اپنی بیوی کے لحاظ سے آدمی کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے لحاظ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بدگمانی سے ہر مسلمان کے تعلق سے منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، تم کسی کی ٹوہ میں نہیں لگے رہو۔ یہ تو عام مسلمانوں کے تعلق سے حکم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لحاظ سے اس طرح سے نہ سوچے، اس طرح سے بدگمانی کرنے والا نہ ہو۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ تو عظیم رشتہ ہے، اس رشتے میں بدگمانیاں نہیں آنی چاہیے۔ شوہر بدگمانی کا کوئی ایسا عمل نہ کرے، بیوی بدگمانی کا کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے خوامخواہ کے لیے نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ عام طور پر آج کل کے لحاظ سے موبائل ہے، آدمی موبائل میں لوک کر کے رکھے گا، شوہر اپنے موبائل میں لوک رکھے گا، بیوی کھول نہیں سکتی، بیوی کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ بیوی کا موبائل ہے، بیوی اپنے موبائل میں لوک کیے ہوئے رہے، شوہر کو جو ہے وہ موبائل کوڈ نہیں بتاتی، شوہر کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ اپنا موبائل کھولا رکھیے، ایک دوسرے کو استعمال کرنے دیجیے، اس کو اطمینان ہو جائے گا یہ کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ کسی سے بات نہیں کر رہی ہے، ان کا کسی دوسرے سے غیر تعلق نہیں ہے، غلط تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپس میں محبت، آپس میں جو ہے الفت قائم ہوگی اور بدگمانیاں دور ہوگی۔ میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی پر وہ اعتماد کرے، بہت سی چیزوں میں بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے شوہر پر اعتماد کرے۔ اگر وہ اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کی فضا قائم نہیں ہوگی، پھر خوامخواہ کے لیے پھر جو ہے بدگمانیاں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ مشورے کیا کرتے تھے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی مشورہ کرنے کی؟ آپ سید الاولین و آخرین تھے، آپ کو اپنی ازواج سے مشورے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لیکن آپ نے ان کی قدر جانا، عورت کے مقام کو سمجھا اور عورت کو وہ مقام آپ نے دیا۔ ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام وہ دیتی تھی وہ تو دیتی ہی تھی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ کے نبی بھی اپنی ازواج کے ساتھ اس قدر اعتماد کا اور بھروسے کا معاملہ کرتے تھے، اپنے امور میں ازواج مطہرات سے بسا اوقات آپ نے مشورہ کیا۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر حضرات صحابہ اور اللہ کے نبی کو روک دیا، کہا آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ ذرا سوچئے، صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی احرام باندھے ہوئے ہیں، مکے سے بالکل قریب 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ، 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں۔ اب 20-25 کلومیٹر کے قریب مکہ ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانے سے روک رہے ہیں۔ اس وقت جو واقعہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوتا ہے، صلح نامہ لکھا جاتا ہے، اور صلح نامہ لکھے جانے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ اس معاہدے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے جانور کو ذبح کرو، اپنے بالوں کو مڈھاؤ اور اپنے احرام کو اتار دو۔ ایک آدمی بھی عمل نہیں کر رہا،
اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی، جذبہ ایسا تھا کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت سفر میں آپ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں، آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین آپ کے چہرے کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے بیان کرتے ہیں کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے بالوں کو اتارو اور احرام اتار دو، اس وقت ہمیں عمرہ نہیں کرنا ہے، اگلے سال آنا ہے۔ ام المؤمنین بہت ہوشیار تھی، سمجھ گئی معاملے کو، فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پہلے اپنے بالوں کو اتاریے، اپنے جانور کو ذبح کیجئے، اپنے احرام کو اتاریے، آپ کو دیکھ کر یہ لوگ کریں گے۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور ام المؤمنین کے مشورے کے مطابق پہلے آپ اپنا کام یہ کر دیں، حلاق کو بلاتے ہیں، اپنا سر مڑاتے ہیں، جانور بھی ذبح کر دیا گیا، احرام بھی اتار دیں۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ نے فوراً جو ہے اس کو عمل میں لایا اور فوراً عمل کرنے لگے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ام المؤمنین سے آپ نے مشورہ لیا، تو زوجین کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا میں مشورہ لینا چاہیے، خصوصاً گھریلو معاملات میں، بچوں کے سلسلے میں میاں کو، شوہر کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اپنے شوہر سے مشورہ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر خود اپنی ہی سمجھ رہا ہے اور خوش نہیں سمجھ رہا ہے بیوی کو اس کا مقام نہیں دے رہا ہے، تو اس کے دل میں محبت کی جگہ نفرت آ جائے گی اور اس کے دل میں اپنے شوہر کے تعلق سے وہ محبت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اسی طرح سے شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے گھر میں آئی ہے یہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے، یہ گھر کی نوکرانی نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ شوہر اپنی بیوی کو اگر وہ نوکرانی سمجھتا ہے، گھر والے، اس کی ماں، اس کی بہنیں آنے والی بہو کو اپنے گھر کی نوکرانی سمجھتی ہے، میں آپ سے ایک مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ اس نوکرانی کے اندر سے نوک نکال دیجئے، وہ رانی بن کے رہے گی آپ کے گھر میں، اس کو رانی بن کر گھر میں رہنے دیجئے، پھر دیکھیے گھر کے اندر کیسی محبت کی فضا قائم رہتی ہے۔ اس کے ذمے آپ کے والدین کی، آپ کے گھر کے بھائی بہنوں کی، ان سب کے لیے ان کی خدمت پورے طور پر کرنا اور ان کے لیے کھانا پکانا، ان کے کپڑے دھونا اس کے ذمہ فرض نہیں ہے، یہ تو اخلاق کے ساتھ یہ کام انجام دیتی۔ آپ یہ کام عورت ہی انجام دے گی، آنے والی بہو انجام دے گی۔ کب انجام دے گی؟ جب آپ اس کو اپنے گھر کی رانی اور ملکہ سمجھیں گے، آنے والی کے ساتھ عزت کریں گے۔ اس عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہوں، اب یہ میرا گھر، میرے والدین کا گھر، میرا گھر ختم ہو گیا، اب میرا گھر یہ ہے جس شوہر کے گھر میں آئی ہوں، یہ شوہر میرے لیے میرا سب کچھ ہے، اس کے والدین میرے والدین ہیں، اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک میں کروں گی، میرا شوہر خوش ہو جائے گا، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گی، میرا شوہر خوش ہو جائے گا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو خوش رکھ کر زندگی نہیں گزارتی، اللہ کی رضا مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ عورتوں کو اپنے شوہروں کو خوش رکھ کر زندگی گزارنے میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس میں مضمر ہے۔ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک عورت اس کا ساتھ نہیں دے گی، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے گا، وہ اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ محبت سے نہیں رہ سکے گا، جب تک آنے والی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس معاملے میں اس کا تعاون نہیں کرے گی۔ بیوی کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، شوہر کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی جو نسل ہے، جو اولاد ہے، ان اولاد کے سلسلے میں دونوں آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ان کی اچھی تربیت میں، اس لیے کہ یہ آنے والی جو نسل ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ ہمارے بعد دنیا کے اندر رہے گی۔ ان اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی اچھی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کی اچھی تربیت کا خیال رکھنا، دونوں میاں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی دونوں اپنی یہ ذمہ داریاں سمجھے۔ شوہر گھر سے باہر سے کما کر لاتا ہے، بیوی گھر میں رہ کر گھر کے کام و کاج انجام دیتی ہے، اور دونوں اس طرح سے آپسی محبت کے ساتھ
اپنی پیدا ہونے والے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، یہ بچے آگے چل کر امت کے لیے اور اس دین کے لیے کچھ کام کرنے والے بنتے ہیں۔ شوہر باہر سے کما کر آیا، رات میں دیر سے آیا، 11 بجے 11:30 بجے آیا، ڈیوٹی کر کے آیا، دکان بند کر کے آیا، آتے ہی اس کو گھر میں کھانا بھی ملا، اب اس کے بعد بیوی سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، لے کے موبائل لے کے بیٹھ گئے۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ بیوی کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی زندگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اپنے والدین کے حق جہاں ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی والدین کے ساتھ ہی اپنا پورا معاملہ رکھیں اور بیوی کے حقوق کے سلسلے میں کوتاہی کریں، ان کے ساتھ وقت نہ گزاریں، ان کے ساتھ محبت کی باتیں نہ کریں۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ بعض لوگوں کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے بھائی کی اولاد سے، اپنی بہن کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت اچھا ہے، بھائی کے اولاد سے، بہن کے اولاد سے محبت ہونی چاہیے، لیکن پہلے درجے پر اپنی اولاد سے محبت، اپنی اولاد کو سب سے پہلے ترجیح، بعد میں ان کا دوسروں کا نمبر آتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کے متعلق سننے میں آتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے اولاد کے تعلق سے ان دونوں میاں بیوی کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ذمہ داری دی ہے، جس کا تم کو ذمہ دار بنایا ہے، تمہیں اس ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے وہ ذمہ داری پورے طور پر نبھائی کہ نہیں۔ میاں بیوی دونوں ذمہ دار ہے بچوں کے تعلق سے۔ بچہ بگڑ رہا ہے تو آپ کی وجہ سے بگڑے گا، بچہ اچھا بن رہا ہے آپ کی تربیت کی وجہ سے اچھا بنے گا، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے تعلق سے وہ اس قدر مطیع و فرما بردار رہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز کرنے والی نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، شکایت کرتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے کہ ہر کچھ ثواب مرد کو دیا گیا، ہم کو کچھ نہیں؟ وہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، وہ جماعت کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو اس پر ثواب ملتا ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، ہر کوئی کام مرد سے لیا جاتا ہے اور ان کو پورا ثواب ملتا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے طرف نظر دوڑائی اور پوچھا، دیکھو اپنے دین کے تعلق سے اس قدر اچھا سوال کرنے والی تم نے کسی کو دیکھا؟ پھر آپ نے فرمایا اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے، ایتھا المرأہ، اے عورت تم جا کر اپنی جن لوگوں کی طرف سے تم نمائندہ بن کر آئی ہو ان کو جا کر بتلا دو کہ تمہارا اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور اس کے حکموں کو انجام دیتے ہوئے گھر میں رہنا، تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ان تمام اعمال کا تمہیں ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ بیٹھے بیٹھے گھروں میں عورت کو گھر میں بیٹھے ہوئے ثواب ملے گا۔ جمعہ میں نہیں آئی، جماعت میں نہیں آئی، دوسرے کاموں میں نہیں گئی، لیکن گھر میں بیٹھ کر کے شوہر کا اور بچوں کا پورا خیال رکھا، شوہر کا اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہی، گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو یہ ثواب ملے گا۔ میری ماں اور بہنوں، ایک آخری بات سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میں نے جہنم کا نظارہ کیا، میں نے دیکھا جہنم میں کثرت سے عورتوں کو میں نے دیکھا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں، جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعن طعن بہت کرتی ہو، شوہر کو برا بلا بہت کہتی ہو، اس کے ہر کام پر تم بہت زیادہ اعتراض کرنے والی ہوتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ عورتوں کو اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو روزی دی ہے اسی اعتبار سے اس کو قناعت سے زندگی گزارنی چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالے جس کی وجہ سے دونوں کو تکلیف ہو۔ شوہر کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے مالی کہ وہ آپ کی ہر کوئی ضرورت پورا کرے، کچھ صبر سے کام لینا چاہیے عورت کو۔
مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ بیچاری کام نہ کر سکے اور وہ اپنے بوجھ کی وجہ سے تم سے دور ہونے لگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف لوگوں کو رہنمائی فرمائی کہ لوگوں کو عورتوں کو نصیحتیں کرتے رہیں، بتلاتے رہیں، مرد بھی عورتوں کو، عورتیں بھی مردوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عورتیں جن سے تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، فعظوہن، ان کو تم نصیحت کرو، سمجھاؤ، واضربوہن، ان کی ہلکی سی ان کی پٹائی کرو، اور یہ بھی فرمایا دیکھو ان کے ساتھ بستر پر سونا چھوڑ دو۔ عورت اگر تمہاری وفادار ہوگی کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی اس کا شوہر اس کے بستر سے الگ ہو کر سو جائے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے اس کا شوہر اس کے بستر سے الگ ہو کر سو جائے۔ جہاں عورت کے دل میں یہ نہیں ہے پھر تو وہ سمجھ لے اس کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہے، اپنے میاں کی محبت نہیں ہے۔ اگر اپنے میاں کی محبت کے بغیر وہ زندگی گزار رہی ہے تو وہ اس کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے تعلق سے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں گی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ جب اپنی ذمہ داری ہم سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے، ہماری یہ معاشرتی زندگی ایک سکون کی، اطمینان کی، راحت اور چین کی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔